والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق خاص سے اور رسول محتشم نبی العالم رحمت کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو مدرسہ و جامع مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرمائے، منتظمین کے انتظام کو قبول منظور فرمائے، اور اس جامعہ کے مسجد کے بانی منتظم محتمم محترم جناب مولانا محمد عاطف مجید مجددی خالق کائنات ان کو دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 6 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عموماً جو ہمارے انفارمیشن کے ذرائع ہیں جن سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ سن کے ہمیں علم آتا ہے، دیکھ کے علم آتا ہے۔ یہ درس قرآن ہو رہا ہے، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں،
تو یہ ایک علمی نشست ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کے ساتھ بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آنکھیں علم کو ٹرانسفر کرتی ہیں دل تک، دماغ تک، کان علم پہنچاتے ہیں دل تک اور دماغ پر تک، آگے پھر دل فیصلہ کرتا ہے۔ تو جس آدمی کی دیکھنے والی آنکھ ہی نہ ہو اور سننے کے لیے کان نہ ہو، اس کے دل تک کوئی بھی معلومات صحیح پہنچ نہیں پائیں گی، اور اگر دل صحیح بھی ہو تب بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ تو ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور کان جو ہے ان کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، ان کے دل تک صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی، پہنچ بھی رہی ہوتی تو دل کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، لہذا صحیح فیصلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، یہ کبھی بھی صحیح فیصلہ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ دل بھی مہر زدہ ہے، کان بھی مہر زدہ ہے، اور آنکھوں کے اوپر اللہ کریم نے پردہ ڈال دیا۔ یہ وہ دو آیات بینات ہیں کہ اہل ایمان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان دو آیات بینات میں کافروں کی مذمت کی۔ تو یہ دو آیات بینات کافروں کی مذمت کے حوالے سے، اور مفہوم اور ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ عزیز اللہ کریم نے چاہا تو اگلے درس قرآن میں اس کو بیان کیا جائے گا، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، آج ہمارا پہلا روزہ ہے، آج عشر رحمت کی ابتدا ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم بے بہا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کی موسم بہار ہے، تو یقیناً پھر ماہ رمضان مبارک کا تذکرہ یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جائیں۔ کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ کریم کی طرف سے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے سے پرہیزگاری کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ روزہ ہماری نفسانی قوتوں کو کمزور کرتا ہے اور ہماری روحانی قوتوں کو تقویت دیتا ہے۔ روزے سے ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا نفس نتواں کشت الا باسل چیز، اے میرے ماننے والے، اے مجھے سماعت کرنے والے، یہ جو نفس ہے نا، یہ تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے قتل نہیں ہو سکتا۔ اگر نفس مارنا چاہتے ہو، اپنا من مارنا چاہتے ہو، اپنی روحانیت کو، اپنی روح کو طاقتور بنانا چاہتے ہو، تو پھر تین چیزوں کو اپناؤ گے تو تمہارا نفس مر جائے گا اور اللہ کریم تمہیں روحانی طاقت عطا فرما دے گا۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ فرمایا وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کم خردن، کم خفتن، کم گفتن، وہ تین چیزیں ہیں۔
کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جو بندہ کم کھاتا ہے اس کی پھر نفسانی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں۔ جو بندہ کم سوتا ہے اس کی نفسانی خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنی زبان پر قفل مدینہ لگاتا ہے، زبان کو کنٹرول کرتا ہے، ضرورت کے مطابق بولتا ہے، اللہ کریم اس کے نفس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں اور اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ فرمایا 3 چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے، ہماری خواہشات، دنیاوی خواہشات کمزور ہوتی ہیں۔ بندے کے اندر جو انا ہے، جو اس کی انا ہے وہ کمزور ہوتی ہے، میں اس کی کمزور ہوتی ہے، اور اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 3 کم، بولیے ذرا، کم کھانا، دوسرا کم سونا، اور تیسرا کم بولنا۔ ماہ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں ہمیں یہ تینوں چیزیں میسر آتی ہیں۔ جیسے عام دنوں میں کھاتے ہیں ویسے کھا نہیں سکتے، جیسے عام دنوں میں جب چاہا صبح ناشتہ کیا، تھوڑی دیر بعد چائے پی لی، اس کے بعد بسکٹ کھا لیے، اس کے بعد کوئی اور چیز کھا لی، فروٹ آیا تو وہ کھا لیا، دہی بلے آئے تو وہ کھا لیے، فروٹ چاٹ آئے تو وہ کھا لے، بریانی بھی کھا لی، جو بھی سامنے آیا ہم کھاتے گئے۔ لیکن روزے کی حالت میں ایسے نہیں ہے۔ جب سحری کر کے ایک دفعہ روزہ رکھ لیا، اس کے بعد آپ نے افطاری تک نہ کوئی چیز کھا سکتے نہ پی سکتے، تو کم کھایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کم کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کم خفتر، کم سونا۔ پہلے کیا ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، صبح تک آرام کرتے ہیں، اور پھر 12 بجے قیلولے کا بھی وقت مل جاتا ہے تو آپ سوتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں کیا ہے؟ رمضان مبارک میں آپ نے نماز عشاء پڑھنی ہے، لیکن عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سونا نہیں، بلکہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ یہاں پہ میں رک کے ضروری بات چونکہ آگے یا درمیان میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے اندر جو اعمال بتائے ہیں، ضروری اعمال اور اہم اعمال، وہ 2 ہیں۔ ماہ رمضان کے جو ضروری اعمال ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک صبح کا روزہ اور ایک رات کا قیام، نماز تراویح۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا ایمانا، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، و احتسابا، اور اس حالت میں کہ وہ اللہ سے اجر کا طلبگار ہے۔ 2 شرط، ایک شرط ایمان اور دوسرا اللہ سے اجر کا طلبگار۔ ذرا بولیے، اللہ سے اجر کا طلبگار۔ جس کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں اور اس نے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک کی برکت ہے۔ ایک ایمان کی شرط ہے اور دوسرا احتساب۔ ہم نے کسی اور سے اجر کا طالب نہیں ہونا، بلکہ کس سے اجر کا طلبگار ہونا ہے؟ اللہ کی ذات اقدس سے۔ اور دوسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایسے ہی میرے غلاموں میں سے جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، نماز تراویح میں اس نے تلاوت قرآن کو سنا، اس نے پورا رمضان نماز تراویح پڑھی،
اور پھر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتا رہا، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن تراویح میں سنا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں، وَاحْتِسَابًا، اور اللہ سے اجر کے طلبگار ہو، اجر اللہ کی ذات سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے میرے اس غلام کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس دو عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز فجر جس میرے غلام نے ادا کی، پھر اس نے نماز ظہر ادا کی، پھر اس نے نماز عصر ادا کی، پھر اس نے نماز مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، پھر فجر ادا کی، اور اس نے 5 نمازیں ادا کی۔ درمیان میں اگر کوئی اس سے کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، کوئی عملی کوتاہی ہو گئی، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات پہلی اور بعد والی نماز کی برکت سے اس کے درمیان والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت، یہ ایک نماز کے درمیان، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جس نے دونوں نمازیں پڑھی، درمیان میں اگر کوئی عملی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، اور اگر اللہ چاہے تو گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، فرمایا اس نے دونوں نمازیں پڑھی، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس کے درمیان والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک، جس نے نماز جمعہ ادا کی اور پھر اس کے بعد دوسری اس نے نماز جمعہ ادا کی، درمیان میں اس نے نماز جو 5 نمازیں وہ بھی ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے اس کے وہ گناہ جو نمازوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوتے، خالق کائنات نماز جمعہ کی برکت سے پورے ہفتے کے جو درمیان کے گناہ ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا رمضان الی رمضان، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا ادب کیا، رمضان کا احترام کیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا، اپنی خواہشات کو اس نے کنٹرول کیا، اپنے من کو مار کے رکھا، بڑی پیاس لگی، سامنے فریج بھی اس کے پاس موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، میٹھا پانی بھی موجود ہے، لیکن اس نے کسی پانی کی طرف دیکھا تک نہ، اپنے رب کے رضا کے حصول کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، اور پھر اس نے 5 نمازیں بھی ادا کی، نماز تراویح بھی ادا کی، پھر اس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا کے رکھا، آنکھوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا، کانوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا، ہاتھوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا، پاؤں کو گناہ سے بچا کے رکھا، دل دماغ کو ستھرا رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اس کی جو عملی کوتاہیاں ہیں، اس کی زندگی میں نقائص ہیں، گناہ ہیں، خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ ماہ رمضان مبارک کی برکات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں سویا بھی کم جاتا ہے، کہ عشاء کے پڑھنے کے بعد فوراً سونے کی اجازت نہیں، بلکہ آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ یہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، 8 پڑھنی ہیں۔ آج کا جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا، اس کے اندر جو ہے بڑی ماڈریشن آ گئی ہے، بڑی جو ہے نا وسعت آ گئی ہے، کہ کوئی 2 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کسی نے 10 پڑھی تو تھک گیا، جی اب میں جا رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے، نماز تراویح 20 رکعتیں، کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں، اور ہم نے 20 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے، 20 رکعتیں اس نے نماز تراویح ادا کی، اور ان 20 نماز
تراویح جو 20 ہیں ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ، بے شمار حکمت ہے، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ پورے دن کے اندر جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں 5 نمازوں میں وہ 20 ہیں. 2 فرض صبح فجر کے، 4 فرض ظہر کے، کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 6. 4 فرض عصر کے، کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 10. 3 فرض مغرب کے، کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 13. 4 فرض عشاء کے، کتنی ہو گئیں؟ 3 وتر 20. یہ 20 تراویح جو ہے یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے غلاموں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک روحانی سبب بنایا ہوا ہے. ایک روحانی سبب ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نمازیں تولی جائیں گی. اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ان کا تول کرے گا، ان کا وزن کیا جائے گا. اور جس بندے کے فرائض پورے نہ ہوئے، جس بندے کے فرض پورے نہ ہوئے تو کیا کیا جائے گا؟ جو اس کی سنتیں خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے انہیں فرضوں کا درجہ دے کے اس کے فرض پورے فرما دے. سبحان اللہ. جو اس کی سنتیں غیر موقدہ ہیں ان کو فرض کا درجہ دیا جائے گا، اس کے فرض پورے کیے جائے گا. جو اس کی سنتیں موقدہ ہیں انہیں فرض کا دیا جائے گا، درجہ دیا جائے گا، اس کے فرائض پورے کر دیے جائیں گے. جو اس کے نوافل ہیں، جو اس کے نوافل ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیا جائے گا اور اس کے فرضوں کو پورا کر دیا جائے گا. ہم ایسے نہیں سنتوں کا اہتمام کرتے، ایسے نہیں سنت موقدہ بھی پڑھتے، غیر موقدہ بھی پڑھتے، نوافل بھی پڑھتے، اس وجہ سے کہ ممکن ہے فرائض میں کہیں کوتاہی رہ گئی. اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جب ہمارے فرض پورے نہ ہوں، خالق کائنات ہماری سنتوں کو، سنت موقدہ کو، سنت غیر موقدہ کو، نوافل کو خالق کائنات فرض کا درجہ دے کر ہمارے فرضوں کو پورا کر کے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے. تو ہمیں پھر سنتیں پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بالخصوص سنت موقدہ کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ ہی اس کی رخصت اور اجازت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنے فرائض ہیں؟ فرائض و واجبات پورے دن میں 20 ہیں. کتنے ہیں؟ 20. اور نماز تراویح کتنی ہے؟ 20. گویا ایک دن کی نماز تراویح، ایک دن کی نماز تراویح خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے ان کو فرائض کا درجہ دے گا، اور رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے ہمارے فرضوں کو پورا کر کے ہماری بخشش ہوگا. ہمیں پھر 2 رکعتیں نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، 4، 8، 10 یا 20 رکعتیں. آپ اپنا ذہن بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کریم کی خصوصی عبادت ہے، رمضان شریف کا خصوصی تحفہ اور انعام ہے. یہ نماز تراویح رمضان کی رونق ہے. یہ نماز تراویح مسجدوں کی رونق ہے، یہ مسجد کی آباد کاری کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ تو کوئی اور نماز نہیں ہے، باقی تو اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن نماز تراویح یہ ماہ رمضان مبارک کی خصوصی عبادت ہے، اس کے اندر ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو ماہ رمضان مبارک میں ہم سوتے بھی کم، کیونکہ نماز عشاء کے بعد نماز تراویح پڑھنی ہوتی ہے. اور پھر عموماً کیا ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ ہم نے نماز فجر ادا کرنی ہوتی ہے. کیا ادا کرنی ہے؟ نماز فجر ادا کرنی ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں. لیکن جب سحری کا اہتمام کرنا ہے، پہلے رمضان سے پہلے ہم تقریباً 5:10 پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عموماً یہ ٹائم تھا. کسی مسجد میں 5:15 ہے، کسی میں 5:10 ہے. تو 5 بجے اٹھ رہے تھے نماز فجر کے لیے. وہ جن کو اللہ نے نماز فجر کی توفیق عطا فرمائی. باقی تو کوئی 6 بجے بھی اٹھ رہا ہے، کوئی 7 بجے بھی اٹھ رہا ہے، کوئی 8 بجے بھی اٹھ رہا ہے، لیٹ بھی اٹھتے ہیں. اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن ماہ رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے جناب، آج سحری ختم ہوئی تھی 4:25-26 پہ، تو آپ کتنے بجے اٹھ گئے؟ کوئی 3 بجے اٹھا، گھر والے 3:15 اٹھے، کوئی 3:30 اٹھا، کسی نے اٹھ کے نماز تہجد بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ رک کے، جب ہم سحری کے لیے اٹھے ہیں سحری کے لیے اٹھنا ہے،
تو 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں. ہمیں نماز تہجد کی اب عادت ختم ہو گئی. اب تو نماز فجر بھی پڑھی جائے تو بڑی بات ہے. اب تو نماز فجر بھی ہم پڑھ لیں تو بڑی بات ہے, بڑا جو ہے نا اعزاز ہے کہ ہم نماز فجر پڑھ لیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نماز فجر جو ہے نا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن جو ہے نماز تہجد تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ماہ رمضان مبارک کی برکت سے ہمیں نماز تہجد پڑھنے کا شرف مل جائے گا. سحری کریں اور سحری کے لیے 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں. 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے جلدی سے 2 رکعتیں, 4 رکعتیں, 6 رکعتیں, 8 رکعتیں, جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ یہ نہ ہو پہلے دن 8 پڑھیں اور دوسرے دن 2 پڑھیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں 4 روزانہ پڑھ سکتا ہوں تو 4 پڑھیں, 2 روزانہ پڑھ سکتا ہوں تو 2 پڑھیں, 8 روزانہ پڑھ سکتا ہوں تو 8 پڑھیں. ایسا نہ کریں کہ ایک دن 2, ایک دن 4, ایک دن 8. اللہ کریم کو وہ عبادت زیادہ پسند آتی ہے جو عبادت تھوڑی ہو اور جس عبادت میں دوام ہو, جو ہم مسلسل کریں. اللہ کریم کو وہ عبادت پسند ہے. لہٰذا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو ہم نے جب سحری کرنی ہے تو نماز تہجد بھی انشاءاللہ ادا کریں. نماز تہجد جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, تورات شریف کے اندر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان بیان ہوئی ہے, آپ کی امت کی شان بیان ہوئی ہے, وہ ایک یہ شان ہے کہ جب لوگ سو جایا کریں گے وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے. اور دویجہم فی الصلاۃ کا دویج النحل, جب وہ نماز تہجد پڑھیں گے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے تو ان کے رونے کی آواز ایسی ہوگی کہ وہ جب رونا آئے گا اپنی آواز کو روکیں گے. جب روکیں گے تو ایسی بنبناہٹ پیدا ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ پیدا ہوگی. وہ گزرے تو آواز آتی ہے, فرمایا ایسے ان کی آواز نکلے گی. یہ رب کائنات نے حضور کی امت کی شان کو بیان کیا. یہ حضور کی امت پر اللہ کا خصوصی فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ کریم نے جو ہے انہیں نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس لیے اگر ہم سحری کریں تو نماز تہجد بھی ادا کریں تو اس میں سویا بھی کم جاتا ہے, کھایا بھی کم جاتا ہے اور سویا بھی کم جاتا ہے. اور تیسرا عمل کم گفتن. روزہ رکھا ہوا ہو نا اور جب لگنا شروع ہو جائے تو پھر بولنے کو بھی دل دے. ٹھیک ہے, آج درس قرآن دے رہا ہوں تو یہ ان دنوں کے سے مختلف ہے کہ جب کھانا کھا کے درس قرآن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مختلف ہے. اگرچہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے, اس کا لذت اپنی ہے, اس کا سرور اپنا ہے, لیکن جو بھوکے رہ کے بولنا ہے وہ ذرا اس میں ذرا مشکل آتی ہے, دقت آتی ہے, پریشانی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو روزے کے اندر تینوں چیزوں موجود ہے. تو فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے جو پہلی امتیں ہیں ان پر فرض کیے گئے. کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے, خوف خدا آ جائے, تمہاری نفسانیت کمزور ہو جائے, تمہاری روحانیت کے اندر طاقت آ جائے اور تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ ماہ رمضان مبارک کی عظمت ہے, ماہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کی فضیلت پر ایک خصوصی خطبہ دیا, پورا خطبہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت, پورا خطبہ. آج وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد اذلکم شہر عظیم مبارک, تمہارے پاس جو مہینہ آیا ہے یہ عام مہینہ نہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر عظیم, یہ شہر عظیم ہے,
یہ عظمت والا مہینہ ہے. والشہر المبارک، یہ عظمتوں والا بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے. دوسرے مقام پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی مہینے کس کے ہیں؟ شوال کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. اور ذیقعد کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. ذی الحج کس کا مہینہ ہے؟ محرم شریف کس کا مہینہ ہے؟ باقی مہینے بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. لیکن حضور فرما رہے ہیں رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان اللہ کا وہ خصوصی مہینہ ہے جس پہ رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اپنی خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. اور فرمایا شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ. تو باقی مہینے بھی حضور کے ہیں. تو شعبان کو میرا مہینہ اور رمضان کو اللہ کا مہینہ، کیا ان میں کوئی تضاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جبکہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ حضور کا مہینہ ہے اور جو حضور کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اطیعوا اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے. حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر حضور کا ذکر ہے. تو جو رمضان اللہ کا مہینہ ہے وہ حضور کا مہینہ بھی ہے، اور جو حضور کا مہینہ ہے شعبان وہ اللہ کا مہینہ بھی ہے. تو ان میں تضاد تو کوئی نہیں ہے. تو پھر حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا. کس نے عطا فرمایا؟ جس میں عبادات کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، جس میں تلاوت قرآن جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونی ہے. اور شعبان وہ مہینہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ماہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے خود اپنی طرف سے شعبان کے اندر خود روزہ رکھے کرتے تھے، خود تلاوت قرآن فرماتے تھے، خود عبادتیں فرماتے تھے، خود اعتکاف فرماتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے لازمی نہیں تھا، حکم نہیں تھا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام رمضان کی تیاری میں شعبان کے روزے بھی رکھتے، شعبان میں کثرت عبادت بھی فرماتے، شعبان میں کثرت تلاوت بھی فرماتے، شعبان میں کثرت اعتکاف بھی فرمایا کرتے. اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اس کی جو عبادات ہے وہ میری طرف سے فرض نہیں ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی عبادات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ عام مہینہ نہیں، برکتوں والا مہینہ. اور آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ماہ رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے. اللہ اکبر. کہ خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے پورا سال جنت کو حکم دیا جاتا ہے، اسے مزین کیا جاتا ہے، اسے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس کی تزئین کی جاتی ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے. اور پھر جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے حضور فرماتے ہیں رب کائنات ایک دن جنت کو نہیں سجاتا، ایک ہفتہ نہیں سجاتا، ایک مہینہ نہیں سجاتا، بلکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں. اور جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے حضور فرماتے ہیں رب کائنات میری امت کے لیے پھر اسی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اتنی عظمتوں والا. اور اس میں اس مہینے کا پروٹوکول کتنا ہے، یہاں پہ رک کے بھی یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جس دن کا اہتمام کرنا ہو ہم اس کی کتنے دن تیاری کرتے ہیں؟ 1 دن تیاری کر لیں گے، 2 دن تیاری کر لیں گے، 3 4 5، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. آپ نے بڑا جلسہ کروانا ہو تو 1 ہفتہ پہلے تیاری کرنے شروع کر دیں گے. لیکن ماہ رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے
اس کی تیاری ایک دن پہلے نہیں، ایک ہفتہ پہلے نہیں، اور ایک مہینہ پہلے نہیں، بلکہ پورے 11 مہینے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اور جب ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، خالق کائنات جنت کے سارے دروازوں کو اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر جہنم کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، جہنم بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ، اور شہر المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ۔ برکتیں اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس کی برکتیں من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه۔ جس بندے نے ماہ رمضان مبارک میں کوئی نفلی عبادت، کوئی نفل پڑھا، اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ خالق کائنات اس نفلی نماز کو، نفلی عبادت کو، نفلی کام کو فرض جتنا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض پڑھتا ہے، اللہ، اس مہینے کی برکت یہ ہے جو اس مہینے میں ایک فرض پڑھتا ہے، خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے اسے 70 فرائض کی ادائیگی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بہتر اور برکت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھے تو اجر اور ثواب جو ہے 70 کا خالق کائنات کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے میرے غلاموں، اس ماہ رمضان مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے فی لیلۃ، اس میں ایک گھڑی ہے، ایک رات ایسی ہے، ایک شب اس میں ایسی ہے، کیسی ہے؟ خیر من الف شہر۔ اس رات کو جو پا لیتا ہے، اس رات، وہ رات جسے مل جاتی ہے، جو اس رات کو پا لیتا ہے، خالق کائنات کی پھر وہ بندگی کرتا ہے، اس رات وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، اس رات رب کی عبادت کرتا ہے، سجدے میں رات کو گزارتا ہے، قیام اللیل میں رات کو گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں رات کو گزارتا ہے، تلاوت قرآن میں رات کو گزارتا ہے، ذکر و اذکار میں رات کو گزارتا ہے، درود و سلام میں رات کو گزارتا ہے، ساری رات وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ خالق کائنات کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات اس بندے کو ایک طرف 1000 مہینہ، 1000 مہینہ، ایک مہینہ نہیں اور 10 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 1000 مہینہ، پورے 1000 مہینے کی عبادت اور دوسری طرف اس ایک رات کی عبادت۔ میں رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس ایک رات کی عبادت کرنے والے کو 1000 مہینہ عبادت کرنے والے کی راتوں سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی برکت یہاں پہ میں رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ہم نے اس رات کو 27ویں کے ساتھ خاص کر تقریباً عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ رات جو ہے یہ جو ہے وہ 27ویں کو، ایسا نہیں، بلکہ جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام نے اس رات کی نشاندہی فرمائی ہے، فرمایا یہ رات ماہ رمضان مبارک کے آخری اشرا میں آتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اس میں مزید تھوڑا سا آسان ہے، فرمایا یہ رات ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، آخری عشرے کی یعنی 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں بولو، 23ویں اور 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں، جن 5 راتوں میں سے یہ کوئی بھی رات ہو سکتی،
اور ہمیں حکم اس رات کو تلاش کرنے کا. مطلب کیا ہے؟ ہم 5 راتوں عبادت کریں تاکہ ہمیں 5 راتوں میں سے ایک رات وہ لیلۃ القدر کی مل جائے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنی سہولت کے لیے ہم نے 27ویں کو لیلۃ القدر کے ساتھ خاص کیا. باقی نہ 21 کو عبادت ہے، نہ 23 کو عبادت ہے، نہ 25 کو، نہ 29 کو. ہم نے 27 کے ساتھ لیلۃ القدر کو خاص کیا. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صاحب کشف، ہمارے بزرگان دین، اسلاف جنہوں نے لیلۃ القدر کو پایا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اکثر ہر دفعہ نہیں، اکثر یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں شب کو آتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اکثر لیلۃ القدر وہ 27ویں شب کو آتی ہے، ہر دفعہ 27ویں کو نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ اکثر آتی ہے، ہم نے کہا، ہم نے سمجھ لیا ہر دفعہ آتی ہے. لہٰذا یہ 5 راتیں عبادت کی ہیں، صرف 27ویں رات عبادت کی نہیں. اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہمیں یہ راتیں اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اللہ اکبر. یہاں پہ رک کے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ساری رات عبادت نہ کر سکے، ظاہر ہے سونا بھی ہے، آرام، صبح فیکٹری جانا ہے، کام پہ جانا ہے، مزدوری پہ جانا ہے، تو کیا کریں؟ پھر کم از کم نماز عشاء، نماز تراویح باجماعت ادا، اور صبح نماز فجر باجماعت ادا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس میرے غلام نے نماز عشاء باجماعت ادا کی اور پھر نماز فجر باجماعت ادا کی، خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے اسے پوری رات عبادت کرنے کا جو ثواب عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا کم از کم اتنا ضرور ہے. اور پھر چلے 21ویں کو ہمارے ہاں بڑے شہروں میں یہ معمول ہے کہ تاک راتوں میں شبینہ کروایا جاتا ہے، محفل شبینہ ہوتی ہے. وہ اس میں پورا قرآن شریف پڑھنا ہوتا ہے. کتنی راتیں ہیں؟ 5. اور قرآن شریف کے کتنے پارے ہیں؟ 30. تو ایک رات میں کتنے پارے پڑھے جائیں گے؟ بولیے ذرا. 6 پارے. 5 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 30. تو روزانہ جو ہے وہ 6 پارے پڑھے جائیں. وہ اس طریقے سے پہلا پڑھا گیا نماز تراویح، دوسرا اس طریقے سے وہ رات کے تقریباً 12 بج جاتے ہیں. آج کل کے زیادہ بھی ہو جائیں گے کیونکہ آج نماز تراویح ختم ہوئی ہے ہماری رات کو تقریباً 10:30 بجے کے قریب. ٹھیک ہے، تو 10:15 10:30. تو اگر 6 پارے پڑھنے ہیں تو ایک پارے پہ 20-25 منٹ وقت لگتا ہے. 2-2.5 گھنٹے کا یہ بھی ٹائم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہاں پہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ محافل شبینہ ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور. سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، کوئی قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی سپارہ پڑھنا، جہاں تک ممکن ہو اس کا جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. ایک اور 2 باتیں میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ کس بنیاد پہ، کس وجہ سے اللہ کریم نے اس رات کو اتنی عظیم عظمت اور فضیلت عطا فرمائی؟ اس وجہ سے فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہ رات ہے جس رات رب کائنات نے اپنے قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. یہ اتنی برکتوں والی رات ہے. اس رات قرآن اترا، یہ نزول قرآن کی رات ہے. لہذا دوسرے مقام پہ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن کو اتارا، قرآن کو نازل کیا. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان مبارک میں اترا. تو رمضان ماہ قرآن ہے. لہٰذا ہمیں اس مہینے کے اندر جہاں پہ ہم نے روزہ رکھنا ہے،
جہاں پہ نماز تراویح پڑھنی ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارک، حضور ایک دفعہ مکمل قرآن کا حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے ہیں، لہٰذا کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان میں پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ پڑھنا ہو تو روزانہ کے کتنے پارے بنتے ہیں؟ ایک پارہ بنتا ہے، اور ایک پارہ پڑھنا مشکل نہیں، بالخصوص حفاظ کے لیے تو بالکل مشکل نہیں، عام لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بھی روٹین بنائیں، فجر کے بعد تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑا ظہر کے بعد پڑھ لیں، تھوڑا عصر کے بعد پڑھ لیں، تھوڑا مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، تو ایک پارہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جہاں پہ درس قرآن کے دیگر پیغامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی پیغام ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم پورے رمضان میں کتنی دفعہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے؟ آپ تو لگتا ہے بات سن نہیں رہے، کم از کم کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، اور انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزہ بھی رکھیں گے، نماز تراویح پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے؟ 20 دفعہ، اور انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ آخری باتیں چونکہ یہ حدیث مبارکہ کافی لمبا ہے، میں بس ایک دو چیز کی طرف نشاندہی کروانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، کس کا مہینہ ہے؟ ثوابُهُ الجنہ، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کریم بدلے میں اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ جنت۔ میں صبر کا مہینہ، صبر نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک ہر چیز سامنے موجود ہو آپ نہیں کھائیں، بڑی پیاس لگی ہو، جون جولائی کا موسم، اب تو الحمدللہ نارمل روزے آ گئے ہیں، پہلے جو روزے آئے ہیں جون جولائی میں روزے سخت روزے، تو جس نے روزہ رکھا ہے آپ ایمانداری سے بتائیں جتنی مرضی اسے پیاس لگی، سامنے اس کے فریج بھی پڑی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پڑا، میٹھا بھی پڑا، کیا اس نے ایک گھونٹ بھی پیا؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ اگر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ والد دیکھ رہا ہے، نہ والدہ دیکھ رہی ہے، نہ کوئی دوست دیکھ رہا ہے، نہ بہن بھائی دیکھ رہا ہے، پھر بھی پانی پی لے گا؟ نہیں پیے گا، اس وجہ سے کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب دیکھ رہا۔ یہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے دل میں خوف خدا آ جائے، تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ اس بات کی پریکٹس ہے، اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہے تو ہم پانی نہیں پیتے، جب رب دیکھ رہا ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے، جب رب دیکھ رہا ہے تو ہم وہ عمل نہیں کرتے جس سے روزہ ٹوٹے۔ تو کیا رب صرف رمضان میں دیکھتا ہے یا رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے؟ جواب دینا، رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ صرف رب روزے کی حالت میں دیکھتا ہے یا روزے کے بعد بھی دیکھتا ہے؟ بعد بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کریم تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہماری توجہ ہٹتی ہے، ہمارا خیال آگے پیچھے جاتا ہے، اللہ کریم تو ہمیں ہمہ وقت دیکھتا ہے۔ تو بس ماہ رمضان مبارک اس بات کی پریکٹس ہے، اے بندے تو نے پانی نہیں پیا اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو نے کھانا نہیں کھایا اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، تم نے وہ عمل نہیں کیا اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے بندے جب تو جھوٹ بولتا ہے تو میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، جب تو وعدہ خلافی کرتا ہے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، جب تو کسی کو گالی دیتا ہے میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب تو بدنگاہی کرتا ہے میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب تو کسی کا حق مارتا ہے میں تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، جب تو کسی پہ ظلم کرتا ہے میں تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، جب میں رمضان میں دیکھ رہا ہوں اور رمضان میں تمہاری پریکٹس کروائی جاتی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، لہٰذا جھوٹ نہ بولو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، وعدہ خلافی نہ کرنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، زنا کا شکار نہ ہونا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، سود نہ کھانا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، شراب کی طرف نہ جانا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، جوا نہ کھیلنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، تم چغل خوری نہ کرنا کیونکہ
کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، کسی پہ ظلم نہ کرنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، کسی کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، کسی کا حق نہ مارنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، کسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، ڈر آ جائے۔ جیسے رمضان تم نے گزارا، جس خوف میں گزارا اسی خوف میں تمہارے 11 مہینے گزرے۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، رمضان میں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد ختم ہو جائے، رمضان کے بعد کبھی جھوٹ بولتے خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی وعدہ خلافی کرتے، کسی کا حق مارتے، ظلم کرتے، دھوکہ دیتے، فراڈ کرتے، کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال آنا شروع ہو جائے رمضان کے بعد تو سمجھ لیں اللہ نے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کو قبول کر دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ لیں پھر رب نے رمضان قبول کر دیا، اللہ نے سیدھی لائن پہ چلا دیا، پھر سمجھ لیں اللہ نے صراط مستقیم دیا، پھر سمجھ لیں ہمیں نبیوں کا راستہ مل گیا، پھر سمجھ لیں ہمیں صدیقین کا راستہ مل گیا، ہمیں شہداء کا راستہ مل گیا، ہمیں صالحین کا راستہ، پھر غوث پاک کا راستہ مل گیا، داتا علی حجویری کا راستہ مل گیا، خواجہ فرید الدین کا راستہ مل گیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا راستہ مل گیا، حضور امیر ملت کا راستہ مل گیا، پیر مہر علی شاہ کا راستہ مل گیا، امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا راستہ مل گیا، اور پیر سعید احمد ابو البیان سید مجددی صاحب کا راستہ مل گیا۔ سبحان اللہ، پھر وہ راستہ۔ اور اگر رمضان آیا ہم نے روزے رکھے پھر اسی طرح چلتے رہے تو پھر ہم نے رمضان کا اس طرح فائدہ حاصل نہ کیا۔ افطاری کا وقت بالکل قریب ہے، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا